ابتدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے کہ جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی بات پروگرام میں میں ہوں طارق امین خالد ایڈوکیٹ۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں موسم گرما کے شروع ہونے کے ساتھ ہی بجلی کی بڑھتی ہوئی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور بیچارے عوام کی حالت زار پر ایک پروگرام کیا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ پروگرام کے نشر ہونے کے فوراً بعد گورنر سندھ نے کہ الیکٹرک کمپنی کے بڑے افسران کو اس سلسلے میں طلب کیا اور ان کی سرزنش کی، اور انہیں پورے موسم گرما میں لوگوں کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی کے لیے انتظامات فوری اور ہنگامی بنیادوں پر مرتب کرنے کے لیے احکامات جاری کیے۔ مجھے یقین ہے کہ بات ایوانوں تک پہنچی ہے اور دوسرے بھی ایوانوں میں پہنچے گی، اور انشاءاللہ اس مسئلے کا حل ہوگا۔ اب بات کر رہے ہیں ہم کہ کل ایک نجی چینل نے کلپنگ کے ساتھ پورے مکمل ثبوت کے ساتھ بتایا کہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ روٹی کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، لوگوں کو لوٹنے کے لیے، انہیں بیماریوں کا شکار کرنے کے لیے کس طرح سے ناقص اور مضر صحت اشیاء خورد و نوش فروخت کرتے ہیں۔ ایک مارکیٹ میں مردہ مرغی کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور آدمی اونچی آواز سے پکار رہا ہے کہ 100 روپے، 80 روپے کلو، 50 روپے کلو، اور لوگ اس مرغی کو لے جا رہے ہیں۔ لے جانے والے کون ہیں؟ یہ یا تو ہوٹلوں والے ہیں، یا باربیکیو والے ہیں، یا پیزا اور شوارما اور برگر اور کڑھی بنانے والے لوگ ہیں۔ اب ان لوگوں کو جب یہ مردہ مرغی ملتی ہے تو وہ اسے، یہ سب کی بات تو نہیں، پانچوں کے لیے ایک جیسی تو نہیں ہو سکتی، لیکن میجارٹی ان میں سے ایسی ہے کہ وہ لوگ اس مردہ مرغی کو انسانوں کی جانوں سے کھیلنے کے لیے اور راتوں رات امیر ہونے کے لیے یہ مرغی جو ہے، مردہ مرغی، اس کو غذا کے طور پر شامل کر رہے ہیں۔ میں نے تحقیق شروع کی، میں نے دیکھا کہ کیمیکل زدہ دودھ آج سے 10-15 سال پہلے ایک بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا، اور لیکن اب قانون میں نرمی اور قانون کا احترام کرانے والے عملہ اور اداروں کی چشم پوشی کی وجہ سے یہ کیمیکل دودھ جو ہے یہ اب اس قدر زیادہ بڑھ رہا ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ اتنی ہماری گائے بھینسیں اور دیگر دودھ دینے والے جانور دودھ نہیں دیتے جتنا دودھ یہ کیمیکل زدہ اپنی بھٹیوں میں بناتے ہیں، اور راتوں رات ان کے کنٹینر بھرتے ہیں، یہ مختلف جگہوں میں، مختلف شہروں میں، مختلف دکانوں پر جاتے ہیں، اور ہوا یہ بھی ہے کہ ہر شہر میں دودھ فروخت کرنے والی دکانوں میں ایک دم اضافہ ہو رہا ہے۔ کبھی ہر شہر میں 2-3-4 دکانیں ہوا کرتی تھی، ہر محلے کے نکڑ پر دکان ہوتی تھی، لیکن اب ان دکانوں کا عروج ہو چکا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں منافع بہت زیادہ ہے اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے اس سلسلے میں کبھی کبھار ریڈ کرتی ہے اور بڑی تعداد میں دودھ کو نالیوں میں بہا دیتی ہے، ان کیمیکل زدہ دودھ کو، اور یہ دودھ کی نہریں بہانا اس پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ہی کام ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ یہ دودھ کون کیمیکل زدہ بناتا ہے؟ یہ وہ لوگ بناتے ہیں جن کو سرپرستی حاصل ہے بڑے لوگوں کی، جن کو یہ حصہ دیتے ہیں، بھتہ دیتے ہیں۔ اور یہ کیمیکل زدہ دودھ پیتا کون ہے؟ بچے، عورتیں، بوڑھے، بیمار، سب لوگ اس کو پیتے ہیں، اور اس کو پینے کے بعد معدے کی، جگر کی، دل کی اور پھیپھڑوں کی اور پتہ نہیں کون کون سی موذی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں بیچارے، اور وقت سے پہلے یہ ہسپتالوں کی زینت بنتے ہیں، اور وقت سے پہلے یہ لوگ جو ہے یہ قبرستانوں کی رونقوں کو آباد کر رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں کسی قانون دان کو، کسی قانونی ادارے کو، کسی حکمران کو اور پارلیمنٹ کے لوگوں کو اس سلسلے میں دیکھنا ہوگا۔ لیکن کیا کریں؟ آپ دیکھیں نا کہ پھک، میں اسپیشل لفظ استعمال کر رہا ہوں پنجابی میں، پھک وہ چیز ہے جسے گدھے کھاتے ہیں، لیکن میں ذاتی تجربے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پھک کو چائے کی پتی بنانے میں اور اس کو سرخ مرچوں کا پاؤڈر بنانے میں، ہلدی بنانے میں،
خشک دھنیے کا پاؤڈر بنانے میں اور دیگر تمام چیزوں میں اس شدت سے استعمال کر رہے ہیں کہ اتنی پھک گدھے نہیں کھاتے جتنی پھک یہ انسانوں کو کھلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں، بڑا چرچا تھا لاہور میں، فیصل آباد میں، پشاور میں مٹن کڑھی کا، کیا کمال مٹن کڑھی ہے، اور بڑی تعداد میں لوگ بڑی قیمت خرچ کر کے مٹن کڑھی کھاتے تھے، لیکن پتہ چلا کہ وہ مٹن کے نام پر کتے کھلا رہے ہیں۔ پکڑے گئے، چلان ہوا، چھوٹ کے آ گئے۔ اور یار صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ایڈیبلز میں جس قدر بھی یہ بدماشیاں ہو رہی ہیں، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہا ہے، یہ پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس سلسلے میں قانون پاس ہونا چاہیے۔ قانون کس نے پاس کرنا ہے؟ پارلیمنٹ میں۔ پارلیمنٹ میں کون بیٹھے ہیں؟ ہمارے منتخب کردہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو یہ قانون بنانا چاہیے کہ کیمیکل زدہ دودھ ہو، کتے کی کڑھائی ہو، یہ اس میں سرخ مرچوں میں بھگ کا شمار ہو یا اور چیزوں میں شمار ہو یا اسی قسم کی اور چیزیں ہوں، تو اس سلسلے میں جو بندہ چلان کیا جائے اس کا کیس جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلایا جائے، ان کو سزائیں ہوں، ان کی جائیدادیں ضبط ہوں۔ لیکن میں جب یہ بات پارلیمنٹ کی طرف دیکھتا ہوں تو کل رات کو ہی ایک نجی ٹیلی ویژن چینل پر میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں بتایا گیا ہے کہ KPK کی صوبائی اسمبلی ایک ایسا بل لانے پر غور کر رہی ہے کہ جس میں تمام ممبران اسمبلی کو اور ان کے اہل خانہ کو تمام مراد دوران سروس سٹنگ ممبر کو اور اس کے بعد بھی یعنی تا حیات یہ مراد ملیں گی۔ میں حیران ہوں یار کہ وہ تمام مراد جو ایک ممبر اسمبلی منتخب ہونے کے بعد اسمبلی میں بیٹھے کے بعد عوام کی نمائندگی کرنے اور قوانین بنانے اور بل بنانے کے بعد حاصل کرتا ہے، وہ اس کا حق ہے، استحقاق ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں اس میں بھی کمی لانی چاہیے، لیکن بہرحال لیکن کیا کہ جب وہ نکل جاتا ہے، اس کی ٹینیور ختم ہو جاتا ہے، نیا ممبر آ جاتا ہے، تو کون سا ایسا جمہوری ملک ہے اور کون سا ایسا جمہوری قانون ہے اور کون سا ایسا جمہوری ضابطہ ہے یار، اور کون سی ایسی جمہوریت ہے کہ بندہ ریٹائر ہو گیا، بندہ ممبر تھا، ممبر شپ اس کی ختم ہو گئی، اس کے بعد الیکشن لڑے، پھر آئے نہ لڑے، تو اس کو اور اس کے اہل خانہ کو تا حیات وہ تمام مراد PIA میں، ریل میں، صحت میں، دیگر اداروں میں وہ ملتی ہیں۔ اور کیا بات ہو یار، کیا کر رہے ہو؟ یہاں عام آدمی کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، عام آدمی کو خالص اشیاء خورد و نوش دستیاب نہیں ہے، عام آدمی بجلی کے بل دینے سے آوازار ہے، اور آپ کیا قانون لا رہے ہیں؟ اگر ایسا کوئی قانون KP کی اسمبلی میں ہے تو میں گزارش کروں گا وزیر تبدیلی سرکار کے سربراہ جناب وزیر اعظم سے کہ مہربانی کر کے ایسا بل کسی صورت میں نہ پاس ہونے دیا جائے۔ اور ممبر اسمبلی آتا ہے، اس کو سہولتیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ قابل احترام ہے، ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، وہ کام کرتے ہیں، قابل احترام ہے، اور جب وہ اپنی وہ ٹینیور پورا کر لیتے ہیں اس کے بعد انہیں کن مراد کی ضرورت ہے یار؟ وہ کوئی سپریم کورٹ کے جج تھے، وہ کوئی ڈپٹی کمشنر ریٹائر ہوئے تھے، وہ کوئی الیکشن کمیشن کے چیئرمین کے طور پر ریٹائر ہوئے تھے، اور یار ممبر اسمبلی تھا، ممبر اسمبلی عوام کا نمائندہ آیا اور چلا گیا، اور دوسرا آئے گا وہ بھی سہولتیں لے گا، وہ بھی چلا جائے گا۔ لیکن یہ کیا کہ تا حیات ان ممبر اسمبلی کو بھی اور اس کے اہل خانہ کو بھی ایسی سہولتیں دینا، اگر ایسا کوئی بل ہے تو میں ہاتھ جوڑ کر وزیر اعظم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ عوام پر رحم کھائیں، جمہوریت پر رحم کھائیں، اپنی سیاسی جدوجہد پر رحم کھائیں، اپنی تحریک انصاف پر رحم کھائیں، اور ایسے کوئی قانون اگر پاس کرنے کی کوشش کرے آپ کے ٹینیور میں تو اسے منع کرا دیں۔ تو کمال بات ہے یار، میں تو سمجھ نہیں رہا کہ یہ ہو کیا رہا۔